اچھا، مائعات کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے آبی جانور پانی میں رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ آکسیجن کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ جیسے ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، تو پھر یہ پانی میں رہ کر آکسیجن کیسے لے رہے ہیں؟ دراصل گیسز مائعات کے ساتھ مل سکتی ہیں اور اسی کو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ اس صورت میں آکسیجن پانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر آبی جانور وہی آکسیجن استعمال کر کے زندہ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ٹھوس بھی مائعات کے ساتھ مل سکتے ہیں اور اسے بھی ڈیفیوژن ہی کہا جاتا ہے۔ ڈیفیوژن وہ عمل ہے جب دو مختلف قسم کے ایٹمز آپس میں مل جاتے ہیں، تو مادے کی حالتوں میں سے باقی دونوں بھی مائعات کے ساتھ مل سکتی ہیں، یعنی ٹھوس بھی مائعات کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ہم ایک مثال لے سکتے ہیں، پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا ذرہ۔ اگر ہم اسے بیکر میں پانی کے اندر چھوڑ دیں تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے پانی میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی اصل میں ڈیفیوژن ہے، کیونکہ یہاں دو مختلف قسم کے ذرے یعنی پانی اور پوٹاشیم پرمینگنیٹ آپس میں مل رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوس ایک مائع کے ساتھ ڈیفیوز ہو رہے ہیں، اور آبی جانوروں کی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیسز پانی کے ساتھ ڈیفیوز ہو رہی ہیں، اس صورت میں آکسیجن۔ تو مائعات میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن مائعات میں یہ خاصیتیں آخر کیوں ہوتی ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مالیکولر سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ اب جب مائعات کی بات آتی ہے تو ان کے ذرے ایک مقررہ ترتیب میں جڑے نہیں ہوتے۔ ذرے ایک دوسرے کے ارد گرد حرکت کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے پاس سے پھسل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ برتن سے باہر نہیں جا رہے۔ وہ اسی حجم کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مقررہ شکل نہیں ہوتی، بس ان کا مقررہ حجم ہوتا ہے۔ مقررہ حجم ہوتا ہے اور مقررہ شکل نہیں ہوتی، اور آخر میں ان ذروں کے درمیان کچھ جگہ بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ کچھ حد تک سکڑے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ حقیقت کہ ان ذروں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی ہے، اس سے ایٹمز کو جگہ ملتی ہے، یا کوئی اور ایلیمنٹ اس جگہ کو لے سکتا ہے، اور یہی طریقہ ہے ڈیفیوژن کا، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے پاس پوٹاشیم پرمینگنیٹ تھا تو پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے ذروں نے پانی کے مالیکیول کے درمیان جو جگہ تھی اسے لے لیا، اسی لیے وہ ڈیفیوز ہوئے۔ اور اگر گیس پانی کے ساتھ ڈیفیوز ہو رہی ہو تو آکسیجن پانی کے ذروں کے درمیان یہ جگہ لے سکتی ہے۔ اسی طرح ڈیفیوژن کام کرتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مائع میں ذروں کی ترتیب کیسے یہ خاصیتیں پیدا کرتی ہے، یعنی مقررہ حجم لیکن مقررہ شکل نہیں، اور اس میں دوسری چیزیں اپنے اندر ملانے کی صلاحیت، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ حد تک سکڑنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، اب گیسز کو دیکھتے ہیں۔ جب گیسز کی بات آتی ہے تو انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ گیس رنگین نہ ہو، لیکن مختلف قسم کی گیسز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ جب آپ LPG سلنڈر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ گیس سکیڑی جاتی ہے اور پھر یہ سلنڈرز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو گیس کی پہلی بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سکیڑی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ایک غبارہ لیں جس میں صرف ہوا ہو تو آپ اسے بہت آسانی سے دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو یہاں تک کہ ایک خاص زور لگانے پر پھٹ بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیس کسی برتن میں ہو تو وہ پورے حجم کو بھر دے گی۔ ایک برتن ہے اور اس میں کچھ گیس ہے، فرض کریں اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، یعنی اوپر سے بند ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی گیس ہو تو وہ پورے برتن کو بھر دے گی، اس لیے اس کا کوئی مقررہ حجم نہیں ہوتا، اس کی کوئی مقررہ شکل بھی نہیں ہوتی۔ تو آئیے لکھتے ہیں کہ نہ مقررہ شکل ہے اور نہ مقررہ حجم۔ تو یہ دونوں بڑی خاصیتیں ہیں، اور ساتھ ہی آپ دو مختلف گیسز کو آپس میں ملا بھی سکتے ہیں، تو اس میں بھی ڈیفیوژن کی اجازت ہوتی ہے۔
اب یہ دونوں گیسز کی بڑی خاصیتیں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ذروں کی ترتیب کیسے ہوتی ہے جس سے یہ خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گیسز میں ذرے ہر طرف بے ترتیب طور پر حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مالیکیول ہے جو 2 ایٹم سے مل کر بنا ہے، یہ کسی بھی سمت میں حرکت کر سکتا ہے۔ یہ ہر طرف بے ترتیب طور پر حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ پورے برتن کا حجم بھر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی مقررہ شکل یا حجم نہیں ہوتا، اور ان مالیکیولز کے درمیان کافی زیادہ جگہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گیس بہت زیادہ سکیڑی جا سکتی ہے۔ اور اب گیسز کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ یقیناً آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے قریب کوئی کچھ پک رہا ہو، یا فرض کریں کسی کمرے کے کونے میں پرفیوم چھڑکا جا رہا ہو، تو فوراً آپ کو اس کی خوشبو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچیں، آپ کے ارد گرد پہلے ہی ہوا موجود ہے، وہاں آکسیجن بھی ہے، اور جب کچھ پک رہا ہو یا کسی کمرے کے کونے میں پرفیوم چھڑکا جا رہا ہو تو ان دونوں چیزوں میں گیس کے ذرے آکسیجن یا آپ کے ارد گرد کی ہوا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر آپ کی ناک تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفیوژن کی ایک مثال ہے، یعنی 2 مختلف قسم کے ایٹمز کا ملنا۔ پرفیوم کے ایٹمز جو بھی کمپاؤنڈ وہاں استعمال ہوا ہے، اور کھانے کے ایٹمز جو بھی کھانا تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر جو آپ کے ارد گرد ہے، آپ کی ناک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گیسز میں بھی ڈیفیوژن ہو سکتا ہے، مختلف گیسز آپس میں مل سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تینوں مادے کی حالتیں تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ ذروں کی ترتیب کیسے مختلف خصوصیات پیدا کر سکتی ہے مادے کی حالتوں میں۔ جلدی سے خلاصہ کر لیتی ہوں، ٹھوس کی مقررہ شکل اور حجم ہوتا ہے، یہ سکڑتے نہیں ہیں۔ مائعات کا مقررہ حجم ہوتا ہے لیکن مقررہ شکل نہیں ہوتی، اور یہ کچھ حد تک سکڑتی ہیں۔ گیسز بہت زیادہ سکڑتی ہیں اور ان کی نہ مقررہ شکل ہوتی ہے اور نہ مقررہ حجم۔